بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ارفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج اپر کوہستان کے علاقے داسو میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جس کے اندر 9 چینی باشندے اور باقی پاکستانی افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ حادثہ جو ہے وہ بس میں پیش آیا کہ بس جو ہے گیس لیکیج کی وجہ سے جو ہے اس میں دھماکہ ہوا اور اس کے بعد بس دریا میں جا گری۔ دفتر خارجہ نے جو کہا ہے کہ چینی ورکر کو لے جانے والی بس مکینیکل خرابی کے باعث گیس دھماکہ ہوا جس کے باعث بس دریا میں جا گری، اور چینی سفارت خانے نے اپیل کی ہے کہ دھماکے کی تحقیقات کر کے سچ سامنے لایا جائے۔ چین پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں مکمل تعاون کرے گا۔ یہ علاقہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور جو اس وقت جو سی پیک کے حوالے سے جو سرگرمیاں جاری ہیں اس علاقے میں دشمن کی نظر میں کس طریقے سے کھٹک رہی ہیں، اور خاص کر جو افغانستان میں جو ہزیمت جو اختیار کرنا پڑی ہے بھارت اور اس کے ہواریوں کو، اس کے کیا عزائم ہے، خاص کر سی پیک کے حوالے سے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ طالبان نے 20 سال بعد جو باب دوستی ہے چمن کا اس کا کنٹرول حاصل کر لیا، اور خوست کے اندر، بن بولدک کے اندر اور بہت سارے علاقے ہیں جو ان کے قبضے میں آ چکے ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی جو اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پنڈی جو رنگ روڈ والا کیس تھا اس کے اندر سابق کمشنر راول پنڈی محمود احمد صاحب کو آج گرفتار کر لیا گیا۔ اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر نے پریس کانفرنس بھی کی، اس رپورٹ کو بھی جو ہے وہ سامنے لایا گیا، اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی کرونا کی جو چوتھی لہر ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور لوگوں نے اگر احتیاط نہ کی تو اس کے نتائج جو ہیں بڑے خراب نکل سکتے ہیں۔ لوگ احتیاط کریں، کس طریقے سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور ایسا بڑا افسوسناک واقعہ آج پیش آیا، 13 کے قریب قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں۔ یہ علاقہ ظاہر ہے اس میں چین کی بڑی پریزنس ہے، ان کے جو ورکرز ہیں سی پیک اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ پورا علاقہ جو ہے نا جی، جو کہ خنجراب سے شروع ہوتا ہے اور خاص طور پہ آپ کے ایبٹ آباد تک آتا ہے، یہ ہے بیسیکلی کراکرم ہائی وے، اور اس کراکرم ہائی وے کے اوپر پاکستان کا پورے خطے کی اسٹریٹجک لوکیشن واقع ہے۔ یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس وقت اسامہ بن لادن وہاں سے بھاگا تھا تو اسامہ بن لادن کے بارے میں جو عالمی خبریں جو تھیں وہ کہتے تھیں کہ جی وہ کوہستان کے علاقے میں کسی جگہ موجود ہے، اور کوہستان کے لوگوں نے چھپایا ہوا ہے۔ کوہستان کو خاص طور پہ مارک کیا گیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ وہاں چھپا ہوا تھا، وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کوہستان کے علاقے جو ہے اس کے اوپر آپ کسی طور پہ اپنا اثر رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ گلگت کی شارک کاٹ دیتے ہیں، اور جب آپ گلگت کی شارک کاٹ دیتے ہیں تو پھر آپ دیوسائی پلینز آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، اور جب دیوسائی پلینز آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں روف آف دا ورلڈ، پوری دنیا کے چھت ہو جاتے۔ آپ وہاں میزائل بیٹری لگائیں گے، آپ بڑے امریکہ کی بڑی پرانی خواہش ہے زندگی کی کہ وہ وہاں پر آ کے بیٹھتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوہستان کا جو علاقہ ہے یہ یہاں سے بشام سے آگے کوہستان تک، چلاس تک سڑک پر تنگ ہو جاتی ہے، بہت نیرو گیج کی روڈ ہوتی جاتی ہے، اور یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی واقعہ جو ہے وہ اچانک کسی کوئی لینڈ سلائڈنگ بہت بند رہتی ہیں۔ پھر ٹریفک کی ہماری جو صورتحال ہے وہاں پر وہ چیزیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہر بندہ شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اب انٹرنیشنل پریس اس کو پلے وتھ کر رہا ہے۔ آج میں نے چائنیز ایمبیسڈرز کی طرف چائنیز ایمبیسی کا بیان سنا، انہوں نے کہا کہ پاکستان جب تک کوئی انویسٹیگیشن نہ ہوئے ہم کسی کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مسافر بس جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنے بھی چائنیز کام کرتے ہیں یہ بڑے ہی جسے کہتے ہیں بالکل درویشانہ طریقے سے، میں نے ان کو سیندک میں دیکھا ہے۔ سیندک کی اتنی بڑی کالونی تھی جس کے اندر وی آئی پی قسم کے گھر بنے ہوئے تھے، لیکن یہ ایمل کہتے تھے اس کو، ایمل ان کی ایک کالونی ہوتی تھی جو کہ کنٹینرز ٹائپ جگہ تھی، اسی کے اندر ساری زندگی انہوں نے گزار دی اور وہیں یہ کام کرتے رہے، تو بڑے مطلب اسی طریقے سے وہ چلتے رہے۔ اب یہ اگر چائنیز یہاں عام بس میں سفر کر رہے تھے جس میں باقی لوگ بھی جا رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیچرل سا حادثہ ہے۔ ہر بات ہے وہ اس میں ہٹ کے بس جو اس کی جو ہے نیٹکو کی بس ہے اس کے اندر کم از کم اس وقت تو ہوں گے کوئی 30-35 لوگ تو ہوں گے، 26 لوگ تو زخمی ہیں، ظاہر 13 اس میں جہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ان کو ہٹ ہوا ہے تو یہ قدرتی طور پہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ورنہ ظاہر بات ہے کہ قربانیوں کی اگر بات کریں تو شارع کراکرم جب بن رہی تھی اور اس میں بھی آپ گلگت کا وہ قبرستان دیکھیں چائنیز کا کہ جس کے اندر چائنیز دفن ہے، اور اتنی قربانیاں ہیں اس پورے کراکرم ہائی وے میں، آپ دیکھیں اس سے پہلے گلگت کے ساتھ آپ کا رابطہ ہی کوئی نہیں تھا،
یعنی جس طرح کی سنگلاخ اس علاقے کو انہوں نے کاٹا ہے اور جس طرح سے وہ اب تو خیر بہت ہی خوبصورت بنتی چلی آ رہی ہے اس کے ساتھ سارا کریڈٹ ان کا ہے جس طریقے ابھی آپ دیکھیں نا ابھی آپ نے ایبٹ آباد جانا ہو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اتنی جلدی آپ ایبٹ آباد پہنچ جائیں وہ جو ٹنل بنی ہے وہ ساری کی ساری اور پھر اس ٹنل کے ساتھ آپ واپس نسیہ گلی کی طرف بھی آ سکتے ہیں باقی جگہ منسیرا تک بھی نکل سکتے ہیں کاغان پاکستان کا جو ناردرن ایریا اگر کھلا ہے اور جس کو ہماری ایکسیس ہوئی ہے تو اس کی بنیادی وجہ چائنیز ہے تو یہ تو ایک ہمیں شک کرنا چاہیے شک اس لیے کرنا چاہیے کہ طالبان کے وہاں آنے کے بعد وہ لوگ جو ان کو پناہ ملی ہوئی تھی نا وہاں پر انڈین سپانسرڈ لوگ وہ کہیں نہ کہیں نکلیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا تلملایا ہوا ہے اور تلملائے ہوئے انڈیا کو سپورٹ کون دے گا امریکہ اس لیے دے گا کہ امریکہ چاہے گا کہ چائنیز انٹرسٹ پہ اوپر حملہ کیا جائے صحیح اور چائنیز انٹرسٹ پہ حملہ کرنے کو اس کو انہوں نے انڈیا کو ٹاسک بھی دیا ہے آپ خود سوچیں نا کہ جو ریسنٹ جو بائیڈن کی جو میٹنگ ہے رسک مینجمنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ کلیم کیا ہے کہ ہم نے وہ تمام اسلحہ پرووائڈ کیا جس اسلحے کے ساتھ انہوں نے وہ کون سی لیک ہے یانگ کے جی جہاں پہ جھڑپ ہوئی تھی وہ ہم نے اسلحہ پرووائڈ کیا اور چائنیز نے وہاں جا کے تو ہمیں پاکستان کو بھی خاص طور پہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے کیونکہ وہاں سے جو ڈسگرنٹڈ لوگ نکلیں گے اب ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر وہ لوگ جو کہ پاکستان میں انسرجنسی کرتے تھے وہ تو ان کی تو شامت آئی وہ شامت کیا آنی ہے وہ بیچارے بے نیلم رام ہو کے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے مجھے میں بلوچستان میں 2-3 دفعہ بات کی تو مجھے بہت عجیب و غریب خبریں نکلی ہیں کیسے واپس آئیں گے کون ہمیں لائے گا کیسے لے آئیں گے کوئی راستہ آپ دکھائیں مجھے کئی لوگوں نے ایسی ریکویسٹ کی ہے کوئی راستہ نکالیں ہم آپ واپس اپنے گھروں کو آ جائیں اسی طرح میری چمن بات ہوئی اب چمن میں جو اپڈیٹ یہ ہے کہ 20 سال بعد باب دوستی پر طالبان کا قبضہ ہے 27 سال پہلے 15 جون 1994 کو اس جگہ پر یہاں پر جھنڈا لہرایا گیا تھا یہ باب دوستی تو یہاں انہوں نے اچھا لیکن یہ جب ان کا قبضہ ہو گیا تو آج ہم نے وہاں بارڈر بند کر دیا چمن بارڈر مکمل طور پہ بند کر دیا پاکستان کی طرف سے مطلب کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے کہ کابل پہ ٹیک اوور ہو جائے اس کے بعد معاملات بیٹھ کے طے کریں کیا دیکھیں ایک بات بتاؤں پاکستان بہت غلط کر رہا ہے کس لحاظ سے میں بتاتا ہوں طالبان ہر ملک کو مل رہے ہیں اور اپنی پریزنس شو کر رہے ہیں اور وہ ملک ان کو بحیثیت ایک ساورن کنٹری کے ایکسپٹ کر رہا ہے بحیثیت وزیر خارجہ وہ ایران جا رہے ہیں خطے کے ہر ملک میں جا رہے ہیں روس گئے ہیں چین گئے ہیں سوائے پاکستان کے ہم وسیع البنیادی میں پڑے ہوئے ابھی تک پاکستان کی دفتر خارجہ اس وقت سب سے غلط رول پلے کر رہی ہے سب سے پہلے ہماری ملاقات ہونی چاہیے تھی خطے کے اندر ان کی ہمیں کہنا چاہیے تھا انہوں نے ایران کو نہیں پتا وسیع بنیاد کیا ہوتا ہے روس کو نہیں پتا وسیع بنیاد کیا ہوتا ہے چین کو نہیں پتا وسیع بنیاد کہتا ہے تمہاری کھوپڑی میں زیادہ چیزیں گھومیں گی لیکن یہ بھی تو ایک اعتماد ہے نا کہ جی انہوں نے کہاں جانا ہے ہمارے بغیر نہیں یہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے عثمان صاحب یہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے آپ اپنے 20 سال کی تاریخ تو دیکھو میں تلخ باتیں نہیں کرنا چاہتا کیوں اعتماد ہے کیوں چلے جائیں گے آپ کے زرخرید غلام ہیں وہ لوگ کیا کریں بھئی آپ کو ان کو ایران ہوسٹ کر سکتا ہے آپ نہیں کر سکتے ہو روس ہوسٹ کر سکتا ہے آپ نہیں کر سکتے ہو میں اب سچی بات بتاؤں وہ آپ کے ساتھ لائل ہیں آج بھی لائل ہیں آج بھی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے آج بھی انہوں نے سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک میں ویڈیو پتہ نہیں چلانے سے بہتر ہوگا ایک آدمی کا وہاں انگوروں کا باغ تھا اس نے ویش کا علاقہ اس کو کہتے ہیں اس نے ویش پورے کا پورا باغ خراب کر دیا طالبان کے آنے کے اوپر آپ سوچیں کہ میری نصیر بادشاہ وہاں ایم پی ہوتا تھا جب میں وہاں اسسٹنٹ کمشنر سے میری بات ہوئی اس نے کہا کہ چمن کے لوگ ایسے تھے جیسے چوک تر چوک چاہ رہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ ان کی یادیں بڑی عجیب و غریب تلخ ہیں اس علاقے کے ساتھ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جس وقت وہ وہاں تھے یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں طالبان کے آنے سے پہلے نجیب اللہ کے زمانے میں یہاں پر اسمت اللہ مسلم ہوتا تھا لوگ اغوا کرتے تھے پیسے لیتے تھے پھر اس کے بعد جب طالبان ان کو مجاہدین کا دور آیا دارو خان تھا کمانڈر صالح تھا وہ کرتے گئے طالبان کا 5 سال کا امن جب یہ آئے نا یہ لوگ آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ جب آئے ہیں تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ 4000 روپے ہزارہ رشوت دے کے پاکستان گھستا تھا 4000 روپے ان لوگوں کو اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر بند کیا انہوں نے وہاں پر سارے لوگوں کو خاص طور پہ اپنا جسے کہتے ہیں ان کا کاروبار تھا چمن کا وہ ختم کیا اور پھر اس کے بعد ایک اور بات بتاؤں آپ کو آج میں نے اس کو لکھا بھی ہے اچھا کہ اس پورے خطے کے اندر ایک چیز انہوں نے لگا دیا اس کو کہتے ہیں فینس یہ فینس دنیا کی 4 بڑی فینسوں میں سے ایک ہے ان میں سے ایک انڈیا پاکستان کی ہے
ایک بنگلہ دیش انڈیا کی ہے اور ایک جو ہے وہ یروشلم کی ہے. اچھا یہ کتنے نمبر پہ ہے؟ برابر کی ایک ہی طرح کی ہیں. یہ فینس جو تھی یہ 1945 میں لگی تھی, اس طرح کی برلن وال بنی تھی, دیوار برلن. اور برلن وال جب بنی تھی نا تو انہوں نے کہا تھا ایک طرف کمیونزم ہے ایک طرف کیپٹلزم ہے, دونوں علیحدہ علیحدہ معاشرے پیدا ہوں گے, کون ملے گا پھر اس کی زندگی؟ مل نہیں سکتے. جرمن خون تھا آپس میں, ایسے گری ہے جیسے ریت کی دیوار گرتی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو امریکہ نے اور انٹرنیشنل سازش یہی تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ایسی رفت پیدا کی جائے کہ خوف پیدا کیا جائے اور پاکستان کی دوستی کے بھی. انہوں نے یہ کام کس سے لیا؟ انڈین قونصلیٹ جنرل سے. یہاں دھماکے کرائے, یہاں تباہیاں آئی, یہاں حالات, یہاں تحریک طالبان پاکستان آئی, یہاں دوسرے آئے, ٹی ٹی پی آئی, عام نے اس کے کہنے کے پیچھے. یہ وہ خطہ ہے کہ شاہ ولی اللہ لکھتا تھا خط, 4.5 لاکھ کی ہندوتوا کی فوج ہوتی تھی, احمد شاہ ابدالی اٹھ کے آ کے تباہ برباد کر دیتا تھا, آ کے ابھی واپس چلا جاتا تھا. ہمارے ہاں میں آپ کو بتاؤں, آپ کو ایک بات یاد رکھیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا اس پورے خطے کے بارے میں, جب ملمت الکبریٰ آنی ہے نا تو مجھے اس میں کوئی فینس نظر نہیں آتی. اچھا, مجھے کوئی قومی باؤنڈری نظر نہیں آتی, مجھے یہ میدان مسلمانوں کا میدان. دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے امن جو ہے اس خطے میں آتا ہے. یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کورونا کی چوتھی لہر اور ماہرین کس طریقے سے لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں, اس پر کریں گے بات. جی ناظرین, بریک کے بعد حرف راز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کورونا کی جو چوتھی لہر ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے این او سی او سی کی طرف سے بھی, حکومتی اہلکاروں کی طرف سے بھی, کہ جو چوتھی لہر جو ڈیلٹا جو قسم ہے کورونا کی یہ تباہی مچا رہی ہے پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیر اعظم کی ٹاسک فورس برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کے اوپر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ ابھی کل بھی میں آپ کا ایک بیان جو ہے وہ سن رہا تھا, پڑھ بھی رہا تھا کہ یہ جو چوتھی جو لہر ہے یہ باقی جو لہروں کی نسبت کس طریقے سے شدید ہے, اور جو انڈیا کے اندر اس نے جو تباہی مچائی ہے اور وہی ویریئنٹ ہے جو پوری دنیا میں اب پھیل رہا ہے. تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ یا تو پہلے کورونا کا شکار ہو چکے ہیں, اس کے بعد انہوں نے ویکسین بھی لگوائی ہے, اور اس کے باوجود بھی اگر وہ اس کا شکار ہوتے ہیں اس کے کتنے امکانات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ بالکل جو لوگ جنہوں نے ویکسین لگا رکھی ہے یا جو لوگ پہلے کورونا کے شکار ہو چکے ہیں ان پر دوبارہ اس کا اٹیک ہو سکتا ہے. لیکن جنہوں نے ویکسین لگائی ہے اس میں اس کی شدت اتنی نہیں ہوگی جتنی اگر ویکسین نہیں لگائی ہوتی تو ایک معمولی سا اٹیک ہوگا, لیکن شدید اٹیک سے وہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بچے رہیں, کیونکہ جو ویکسین ہیں یہ جتنی ویکسینز ہیں یہ خاصی براڈ اسپیکٹرم ہیں اور یہ مختلف شکلوں کو کافی حد تک کور کرتی ہیں. اتنی ایفیکٹو نہیں ہیں جتنی کہ جو اوریجنل چائنیز وائرس کے خلاف تھیں, لیکن پھر بھی کافی حد تک یہ ایفیکٹو ہیں. تو اس وجہ سے جو بھی ویکسین مل رہی ہے آپ کو, آپ ضرور لگوائیے. یہ نہ سوچئے کہ یہ والی لگواؤں یا وہ والی لگواؤں, آپ کو ویکسین لگوا لینی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو کرونا ہے اب ظاہر بات ہے مختلف ملکوں میں مختلف حساب سے شیپ چینج کر رہا ہے, ظاہر بات ہے ہر وائرس کے اندر یہ ہوتی ہے ایبلٹی جو کرتا رہتا ہے, لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ پاکستان کے بارڈر کیسے کراس ہو پا رہے ہیں, حالانکہ اس وقت کوئی کسی قسم کی کوئی سفری سہولت بھی اس طرح میسر نہیں, لوگ اتنا فریکوینٹلی ٹریول بھی نہیں کر رہے, لیکن اس کے باوجود بھی کہیں بھی کچھ ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ افیکٹ جو ہے جو رکھا ریزیڈل افیکٹ یہاں پر آ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ بارڈرز کو بالکل کمپلیٹلی سیل نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ امریکہ سے فلائٹس اس وقت کھلی ہوئی ہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں, وہاں سے لوگ آ رہے ہیں. اس وقت امریکہ میں جو زیادہ تر وائرس پایا جا رہا ہے وہ یہی ڈیلٹا وائرس ہے, اور جو لوگ آتے ہیں ان میں بہت سی دفعہ سمپٹمز نہیں ہوتے, حالانکہ وہ انفیکٹڈ ہوتے ہیں. نہ کھانسی ہوتی ہے نہ بخار ہوتا ہے, لیکن وہ انفیکٹڈ ہوتے ہیں. اور خالی وہاں پہ جو ایئرپورٹ پہ چیک کرنے سے کہ صاحب ان کو بخار تو نہیں ہو, کافی نہیں ہوتا, یا تو آپ 14 روز تک کوارنٹائن کریں ہر ایک کو آن ارائیول, جیسے کہ برطانیہ اور دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے, پھر تو آپ روک سکتے ہیں. لیکن کوارنٹائن کا کیونکہ یہاں پہ سلسلہ نہیں ہے, اس وجہ سے ایسے کافی لوگ اندر آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے.
جو کہ سفر کر رہے ہوں گے ان مختلف ویریئنٹس کے ساتھ، اور آپ کچھ زیادہ ان کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ یا تو آپ کی پاپولیشن کا بیشتر حصہ جو ہے وہ ویکسینیشن سے پروٹیکٹ نہ ہو جائے، یا پھر آپ کوارنٹائن والا سلسلہ یہاں پہ نافذ نہ کر دیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا اس کی جو خصوصیات ہیں، جو ڈیلٹا جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ کس طریقے سے اٹیک کرتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور یہ تیزی سے پھیلنے والا جس کو کہا جا رہا ہے کہ باقی جو تیسری یا دوسری قسم سے اس کا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، تو اس کی علامات پہلے کی نسبت کچھ ڈیفرنٹ ہیں یا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پہ تصویریں اس کی، کہ یہ ایک مولیکولر فٹ بال کی طرح ہوتا ہے، ایک گولا سا ہوتا ہے، اور اس پہ چھوٹے چھوٹے کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ جی وہ کانٹے جو ہوتے ہیں اس میں خاص قسم کی لہمیات ہوتی ہیں، پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ اسپائک پروٹینز کہلاتی ہیں، اور وہ جو ہے یہ خلیوں کے ساتھ جڑ کر انسانی خلیوں کے ساتھ پہلے پھر داخل ہوتے ہیں خلیوں کے اندر، پھر اس کی ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے اور اس کی کروڑوں اربوں کاپیاں بنتی ہیں، اور پھر یہ پھیل جاتا ہے اور اٹیک کرتا ہے مختلف جو اجزاء ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ تو یہ اس کا میکنزم ہے، ایک لاک اینڈ کی، جیسے چابی تالے کے اندر داخل ہوتی ہے اس طرح یہ اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ جو ہے اس میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کی ساخت میں، اس کے اسٹرکچر میں، اس کی وجہ سے یہ بہت آسانی سے اب داخل ہو رہا ہے انسانی خلیوں کے اندر۔ یہ جو انسان کے اندر جو دفاعی نظام ہوتا ہے، جو اس طرح کے جو ایلین آبجیکٹس اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی یہ بیوقوف بنا کر اور فول کر کے اس کو، اور پھر یہ ایسا بن جاتا ہے جیسے انسان کے اپنا جسم کا کوئی حصہ ہوتا ہے، اس پر جو دفاعی نظام جو ہے وہ ناکام ہو جائے، اور پھر جب ملٹیپلائی کر کے پھر یہ پھیپھڑوں پر اور خاص طور پہ آنتوں پہ حملہ کر کے، اور پھر یہ جب لوگوں کو احساس ہوتا ہے تو یہ کہیں زیادہ تیزی سے اٹیک کرتا ہے پچھلے والے ویریئنٹس کے مقابلے میں۔ تو جب تک بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے، پھیپھڑے جو ہیں وہ کافی حد تک بیکار ہو چکے ہوتے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ ایک فنگس ہے جو اکثر اٹیک کرتا ہے، بلیک فنگس کہلاتا ہے، یا دوسری ورائٹیز بھی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، وہ بھی حملہ کرتی ہیں، جس سے بہت سے لوگ اپنی بینائی بھی کھو رہے ہیں۔ تو اس کا جو پھیلاؤ جو ہے وہ تقریباً 200% یا 300% زیادہ تیزی سے ہے اس چائنیز وائرس کے مقابلے میں جو شروع میں آیا تھا، اور اس کی وجہ سے اموات بھی زیادہ ہو رہی ہیں۔ ہندوستان میں آپ نے دیکھا قیامت کا سماں تھا، انڈونیشیا تقریباً لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، بنگلہ دیش لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، اور جن ممالک میں ویکسینیٹ ہو بھی گئے ہیں لوگ جیسے برطانیہ اور امریکہ، وہاں بھی یہ اب کیسز اب واپس بڑھ رہے ہیں، اموات نہیں ہو رہی، شدت نہیں ہے، لیکن پھر بھی دگنے کیسز ہو گئے ہیں برطانیہ میں آج سے کوئی مہینہ 2 مہینے پہلے کے مقابلے میں ویکسینیشن کے باوجود۔ تو بڑی خطرناک سچویشن ہے اس وقت۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے جیسے انفلوئنزا کا شیپ بدلتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک نئی ویکسین ہر سال کو لانی پڑتی ہے۔ اب جس طرح کی ہمارے ہاں بمشکل تمام ویکسین آئی ہے اور جس طرح کی اس کی کوریج ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں گزشتہ جو وائرسز کی ایج جو تھی 2 سال 2.25 سال جو لاسٹ ہوتا 1918 کے اندر، وہ 2 سال میں ختم ہو گیا تھا، اب ہمارے ہاں چونکہ اتنی زیادہ موومنٹ ہے، اگرچہ کہ کنٹرول بھی کر لی، اس کی کتنی ایج ہو سکتی ہے؟ اب 1.5 سال تو گزر چکا ہے اس کو۔ بات یہ ہے کہ یہ اپنی صورتیں بدلتا جائے گا اور یہ پھیلتا جائے گا، اور اس کی ایج اب ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کب تک دنیا کے 80% آبادی کو ویکسینیٹ کر لیتے ہیں۔ جب اتنی ویکسینیٹ ہو جائے کہ ہرڈ امیونٹی پیدا ہو جائے، اور دنیا کی آبادی کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی آبادی کی بات نہیں ہو رہی، اور وہاں پہ جو وائرس جو پہلے آئے تھے، جو آپ نے فلو کا وائرس جو ذکر کیا 1918 کا جو وائرس تھا، یا پھر سارز اور مرس وائرس جو اسی کے ورائٹیز تھیں جو 20 سال اور 30 سال پہلے آئی تھیں، وہ بھی ان میں اتنی پھیلنے کی خصوصیت نہیں تھی اور قابلیت نہیں تھی، حالانکہ اموات کی شرح ان کی زیادہ تھی اس کے مقابلے میں۔ اگر اس میں وہی اموات کی شرح ہو جاتی تو بے قیامت کا سماں ہو جاتا۔ تو اموات کی شرح اس میں کم ہے، لیکن پھیلاؤ جو ہے اس کا بہت زیادہ ہے، اور پھر ٹریول وغیرہ زیادہ ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں، اس زمانے میں ٹریول نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اور آسانی ہو گئی اس کو پھیلنے میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس رفتار سے پاکستان کے اندر ویکسین لگوانے کا جو عمل ہے، اور بہت ساری آبادی تو ابھی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے لگوانے کا، وہ اعتراض کر رہے ہیں، اس کو اوپر سستی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، وہ قائل نہیں ہو پا رہے، تو جو رفتار جس رفتار سے ہم لگا رہے ہیں، تو کتنا وقت درکار ہوگا کہ ہم پاکستان کی تقریباً 80-85% آبادی کو ویکسینیٹ کر سکیں؟ میرے خیال سے تو کم از کم 12 سے 18 مہینے اس میں کم از کم لگیں گے،
اگر آپ نے پوری کوشش کی، اور اس میں بھی پھر آپ پوری آبادی کو تو نہیں کر سکتے کیونکہ بہت سے لوگ تو تیار ہی نہیں ہوں گے، اور زبردستی آپ نہیں کر سکتے، اور پھر یہ بھی سامنے رکھنا ہے کہ یہ وائرس بدلتا جا رہا ہے اور ویکسین جو ہے اپنی ایفیکٹونیس کم ہوتی جا رہی ہے ان کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا، یہ وائرس جو ہے ویکسین نئی ڈیولپ کرنے میں سال 1.5 سال لگتے ہیں، وائرس کو تبدیل ہونے میں ہفتہ 2 ہفتہ لگتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ نئی شکلیں، جسم میں ایک فوٹو کاپنگ مشین لگی ہوئی ہے جو کروڑوں کاپیاں بنا رہی ہے اس کی وائرس کی، تو ان میں سے کچھ کاپیاں جو ہیں وہ غلط بن جاتی ہیں، اور کچھ غلط کاپیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ مہلک ہوتی ہیں، اور وہ اسی وجہ سے یہ وائرس جو ہے یہ اس کی ایسی ورائٹیز جو کہ زیادہ مہلک ہیں اور زیادہ تیز پھیلنے والی ہیں وہ پھر چھا جاتی ہیں اور باقی ورائٹیز کو دبا دیتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ آپ کو اگلے چند سال تو زندہ رہنا سیکھنا پڑے گا، اور ویکسینز ہمیشہ پیچھے رہیں گی، ہر 6 8 مہینے 10 مہینے بعد آپ کو دوبارہ بوسٹر ڈوز لگانا پڑے گا، ورنہ پھر آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے اپنی اینٹی باڈیز، اور ہر ویکسین پہلی ڈوز کے بعد 6 8 مہینے کے بعد دوبارہ یہی سوال آپ سے میں کرنے والا تھا کہ اگر کسی بندے کو ویکسین لگے ہوئے 8 سے 9 ماہ گزر جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو بوسٹر دوبارہ کتنے عرصے بعد لگوانا ہے؟ اس کا کیا میکینزم بنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو ایکچولی ہر ایک کو تھوڑا بہت فرق ہوگا، اندازہ یہ ہے کہ 8 سے 12 مہینے بعد ویکسینیشن کے آپ کو دوبارہ ڈوز کی ضرورت پڑے گی، لیکن اس کے لیے آپ اپنا خون کا ٹیسٹ کرا کے اینٹی باڈی کا لیول دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک آپ کے اندر مدافعت باقی ہے، اور اگر اس سے ظاہر ہو جاتا ہے فوری طور پہ کہ آپ کو ضرورت ہے یا نہیں، اور اس کے بعد پھر آپ، لیکن آن این ایوریج 8 سے 12 مہینے خیال کیا جاتا ہے کہ اتنا پیریڈ ہے۔ یہ ڈیفر کرے گا تھوڑا بہت کہ کون سا وائرس کا شکل ہے اور کون سی ویکسین آپ کو لگی ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے آگاہ کیا اور بڑی رہنمائی لوگوں کو یقیناً ملی ہوگی۔ تو یہی ہے صورتحال جی، ایک طرف تو دیکھیں آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ویکسین انہوں نے کہا براڈ اسپیکٹرم ہے، یعنی پیورلی کرونا اسپیسیفک نہیں ہے، اس کے باوجود بھی شیپ بدلتا ہے، اور ظاہر بات ہے شیپ اس لیے بدلتا ہے کہ آپ دوائی تو دے نہیں رہے، آپ تو امیونٹی سسٹم سے اس کو گھونسے میں، لیکن ایک جو انہوں نے حوصلہ افزا بات کہی ہے نا، وہ یہ کہی ہے کہ اگر آپ نے ویکسین لگوا لی ہے تو اگر یہ ڈیلٹا ہے یا بیٹا ہے جو بھی وائرس ہے تو اس کی شدت کم ہوگی، اور شدت کم ہونے کا میں لوگوں کو ذرا سمجھا دوں، بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ ویکسین ہوتی ہے، یہ بیسیکلی ایک مصنوعی وائرس ہوتا ہے جو جسم میں ڈالتا ہے، وہ جب جسم میں ڈالتا ہے تو اگر وہ اندر موجود ہوتی ہے تو جسم کے جو گھوڑے ہوتے ہیں جو اللہ نے مہتا کیے ہیں وہ ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں، تو اس کو گھونسے مار کے اس کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، سائیڈ لائن کرتے ہیں، تو سائیڈ لائن ہو جاتا ہے، زیادہ کھانسی کرے گا، آپ وہ کرے گا، لیکن اتنا نہیں ہوگا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت یہ اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ جو آپ نے دیکھا گولد ہے، وہ کہتے ہیں، وہ جو بتایا نا، اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک دم یہ حکم دیتا ہے جسم کو کہ میرے جیسے اور بناؤ، تو جسم جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں بنانا شروع کر دیتا ہے، اور پورے جسم جو ہے وہ کورونا سے مر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بھی خدا نہ خواستہ بندہ کہیں ہو تو وہ کئی لاکھوں کروڑوں کو لگا سکتا ہے۔ چلیں جی ناظرین، بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل، اور اس میں ایک اہم گرفتاری ہوئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اینٹی کرپشن نے کیا الزامات لگائے ہیں، اس کا لیں گے جائزہ۔ اب حکومت خود کہہ رہی ہے کہ کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، اور آج سابق کمشنر راولپنڈی محمود احمد صاحب کو رنگ روڈ سکینڈل میں گرفتار کر لیا اینٹی کرپشن نے، اور آج پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ تو جب اب ظاہر ہے ایک کمشنر کا کام ہے، اس نے کیا جو بھی ہے اس کی سارے معاملات، اس سے پہلے فواد حسن فواد بھی پکڑے گئے، احد چیمہ پکڑے گئے، کئی بیوروکریٹ جو ہیں وہ نیب کے ہتھے چڑھے، تو یہ جو ساری کہانی چلتی ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آگے چلنا ہے ملک کو، اب یہ جو گرفتاری ہوئی ہے محمود صاحب کی، اس میں بیوروکریسی کے اس وقت احساسات جذبات کیا ہوں گے؟ دیکھیں بیوروکریسی کے احساسات احد چیمہ کے زمانے میں شروع ہوئے تھے کہ جب ایک ACS نے تالا لگایا تھا اور کہا تھا کہ ہم کھڑے ہونا۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ دونوں طرف پاک صاف لوگ نہیں ہیں۔ میں اس وقت نہ بیوروکریسی کی ایڈوکیٹ کر رہا ہوں اور نہ میں اس کو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی ایڈوکیسی کر رہا ہوں۔ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے یہ تحفے میں ملی انگریز سے، اور انگریز نے 1773 کے اندر اس بیوروکریسی کے اندر ایک بہترین میکانزم بنا دیا تھا کہ اپنے اندر ہی اپنے آپ کو دیکھتی تھی اور اکاؤنٹیبلٹی کرتی تھی۔ 1773 سے لارڈ کارنوالیس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ اتنی کرپشن ہو گئی تھی کہ ملکہ برطانیہ نے حکم دے دیا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے یہ بند کر دو۔ صحیح۔
آج وہ ہو گئی ہوتی تو ہماری جان چھٹ جاتی. اس لیے کہ ہوتا یہ تھا کہ 2 کام ایسے تھے کہ جو ان کو الاؤ کیے جاتے تھے. ایک یہ تھا کہ آپ اگر یہاں سے 2 کلو گرم مسالہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ اپنے لیے بھی گرم مسالہ بھی لے کے تاکہ آپ اپنے کچھ پیسے بنا لیں. تو ہوتا یہ تھا کہ وہ سرکار کے 2 کلو لیتے تھے, اپنے 4 کلو جہاز میں رکھ دیتے تھے. صحیح. دوسرا یہ تھا کہ ان کی سفارشوں کے اوپر کسی کی چاچا, کسی کی پھپھی, کسی کی نانا, کسی کے دادا کا, ان کو رشتہ داروں کو بھرتی کیا جاتا تھا. تو کارنوالیس جب آیا تو کارنوالیس 1773 میں اس نے ایک خط لکھا کہ میں بند کرنے کی بجائے میں بنیادی طور پہ آپ کو ایک پلان بھیج رہا ہوں. اگر 1 سال وہ چل گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر حکومت کو نقصان ہوا تو یہ میری جائیداد ہے, یہ جائیداد جو ہے وہ بیچ دینا. صحیح. اور اس نے 2 کام کیے. تو اس نے کہا ایک تو بات یہ ہے کہ جہاں پر نیپوٹزم کی یا کوئی اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ نہیں ہوگی, اور اس نے ان کی پیز جو تھیں وہ کم از کم 4 گنا زیادہ کر دی تاکہ somebody not should think of corruption. 1920 میں جب 11 روپے کلرک کی تنخواہ ہوتی تھی, ڈپٹی کمشنر کی تنخواہ 2000 روپے ہوتی تھی. اچھا. اور 1200 1700 1600 روپے کی گاڑی آتی تھی اس وقت, اس لیے کہ وہ ان ایکسیسیبل ہوئی. سیشن جج کی تنخواہ اس سے بھی زیادہ ہوتی تھی. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک سسٹم بنا کے دیا تھا, اسی لیے وہ اپنے اندر کرپشن نہیں ہونے دیتے تھے اور خود ہی اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے. پاکستان میں ایک فیشن بنا, اور وہ فیشن اس لیے بنا کہ اس فیشن میں انہوں نے یہ کیا کہ ایک اینٹی کرپشن کا محکمہ قائم کیا جائے تاکہ ہم اس پہ لوگوں کو ویجیلنٹ رہیں. صحیح. اینٹی کرپشن, یہ بھی اینٹی کرپشن نے پکڑا نا. اینٹی کرپشن کے محکمے سے لوگ باہر سے نہیں آئے تھے. اینٹی کرپشن سے وہ لوگ آئے شروع میں کہ جو یہیں کے لوگ تھے, لیکن ہوتا یہ تھا کہ وہ بڑے تنگ تھے. کسی کو ڈپٹی کمشنر نہیں لگایا ہوا تھا, کسی کو اسسٹنٹ کمشنر نہیں لگایا ہوا تھا, کسی کو ایس پی نہیں لگایا ہوا تھا, کسی کو انکم ٹیکس میں جو ہے کمشنری نہیں ملی ہوئی تھی. وہ بڑے تکلیف میں تھے. جیسے پولیس والا جب اسپیشل برانچ میں تکلیف میں ہوتا ہے نا, جب اس کو ایس ایچ او کے بجائے وہاں پر ٹوپی پہنا کے اور سفید شلوار قمیض پہنا کے اس کو اسپیشل برانچ ملا, تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ ایس ایچ او کے خلاف ایک رپورٹ بناتا ہے کہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق خبر یہ ہے کہ یہ ایس ایچ او جو ہے اس نے فلاں جگہ جو ہے رشوت نہیں, یہ شراب کھلاتا ہے, یہ جوا کھلاتا ہے, یہ فلاں کرتا ہے, پھر اس کے بعد رشوت کے بھی آ جاتا. یہ وہ محکمہ تھا کہ جنہوں نے اس طرح کے حالات پیدا کرنے شروع کیے. کارنیلیس کی جو رپورٹ ہے 1659 کی, وہ بڑی امپورٹنٹ. سب سے زیادہ جو اس بیوروکریسی پر ظلم ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے 1973 کے بعد ہوا ہے, جب انہوں نے اس کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ختم کر. گورے نے آئین کے اندر ایک گارنٹی رکھی ہوئی تھی کہ جب تک اس شخص کے بارے میں مکمل ثبوت آپ لے کے نہیں آتے, اس شخص کو نہ آپ نکال سکتے ہیں, نہ اس کی پوسٹنگ خراب کرتے ہیں. وہ کانسٹیٹیوشن گارنٹی. اس کے بعد عمران خان سے لے کے پیچھے چلے جائیں, ہر بندہ کہتا رہا یہ ہمارے ساتھ کام کریں. میں نے کہا ایک حل ہے, کانسٹیٹیوشن گارنٹی واپس کر. نہیں کریں گے. آپ اندازہ کریں, ہیڈ جو ہوتا ہے وہ بیوروکریسی سیکرٹری ہوتا ہے, لکھا ہوتا ہے all the business should run in the name of the secretary. وزیر کے کاغذ سے دستخط سے ایک لفظ نہیں لکھا جاتا. کیا کرتے ہیں, ہم تمہیں یہ کر دیں گے, ہم تمہیں یہ نکال دیں گے, ہم جینا بدبر کر دیں گے. سارا کام وہ سیکرٹری کرتے ہیں اور اس میں سے حصے داریاں, یہ وجہ ہے ساری کی ساری بن چکی ہوئی. اب وہ کہتے یہ ہیں کھاؤ بھی ہمارے ساتھ مل کے, عیاشی بھی ہمارے ساتھ مل کے کرو, اور جیل کی سزا ہم بھگتے ہیں. کس کو جی میں بھائی, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, جو نام آئے تھے رپورٹ میں اس میں تو بڑے بڑے نام تھے, اور جو قرہ فال نکلا محمود صاحب کے بارے میں. نام لو, یہ نہیں لیتے. بتاؤ میں نے فلاں کے لیے کیا تھا اس لیے میں جیل میں گیا ہوں. کیوں نہیں لیتے؟ نہیں لیتے, اس لیے کہ ساتھ ملے ہوئے. بتائیں نا فلاں بتا کہ میں نے فلاں جگہ رنگ روڈ میں اس لیے پیسہ لیا تھا. یہ صورتحال. چلیں جی, پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. کل پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.